بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایہ فتحت ابواب الرحمہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ وفی روایہ فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت کے مطابق رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث ظاہری معنوں پر بھی محمول ہو سکتی ہے، یعنی حقیقت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں۔ باقی شیاطین کو قید کرنا اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو وسوسوں میں مبتلا کر کے ایمانی اور روحانی اعتبار سے تکلیف نہ پہنچا سکے، جیسا کہ دستور زمانہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی اہم موقع ہوتا ہے تو خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، تمام شرپسندوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس موقع پر کوئی فتنہ پیدا نہ کریں، اور حکومت اپنے حفاظتی دستوں کو ہر طرف پھیلا دیتی ہے۔ یہی حال رمضان المبارک میں بھی ہوتا ہے کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس سے مجازی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ شیاطین کا اکسانہ اس ماہ میں کم ہو جاتا ہے، اس لیے گویا وہ قید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے دروازے کھولنے سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر طاعات اور عبادات کے دروازے اس ماہ میں کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عبادتیں کسی اور مہینے میں عام طور پر واقع نہیں ہو سکتیں وہ عموماً رمضان میں بآسانی ادا ہو جاتی ہیں، یعنی روزے رکھنا، تراویح پڑھنا وغیرہ۔ الغرض رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی ساری فضیلتوں اور برکتوں کا پتہ چل جائے تو وہ تمنا کریں کہ کاش رمضان المبارک سارا سال رہے۔ رمضان المبارک میں روزے رکھنا فرض قرار دیے گئے ہیں۔ اگر کسی نے بلا عذر شرعی رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو وہ ساری زندگی اس کی قضا کرتا رہے تو وہ اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم متقی ہو جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کیا گیا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ
روزے کی حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ تو روزے کا حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کا معنی ہے نفس کو برائیوں سے روکنا، یعنی برائی پر قدرت کے باوجود اس سے رک جانا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے، جیسا کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، یعنی روزہ رکھا کرو کیونکہ اس کے جیسا کوئی عمل نہیں۔ اب رمضان المبارک کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور یہ مہینہ سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا اور محبت سے نوازتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور زمین والے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح وہ آدمی اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے، فرشتوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اور زمین والوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے میں نفرت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے نفرت کرو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے نفرت کرتے ہیں، لہذا تم بھی اس سے نفرت کرو۔ تو تمام فرشتے اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور زمین والے بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا بھی مبغوض ہو جاتا ہے، اور فرشتوں کا بھی ناپسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور انسانوں کے لیے بھی ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات شب قدر ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کرانے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جاتی، اگرچہ وہ ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی افطار کیوں نہ کرے۔ ہاں، اگر روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے پلائیں گے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارا ہے۔ جس نے اس مہینے میں اپنے ماتحتوں کے کام میں کمی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے مغفرت فرما دیں گے۔ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے، گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، تو اسے ضائع مت ہونے دیں۔ عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے مستثنا ہے، کیونکہ روزے کا اجر بے حساب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اور جب بادشاہ کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو سب بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے تو اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے اور روزے دار کو خوش کر دیں گے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں وارد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، یعنی روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت کہ اس کا روزہ مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روزہ افطار کیا، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔
قیامت کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دیں گے اور جنت عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ ویسے بھی انسان 11 مہینے کھاتا ہے تو اسے چاہیے کہ کسی وقت اپنے معدے کو آرام بھی دے تاکہ اس کے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو سکے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان تندرست رہتا ہے، اور آج کل کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جو آدمی پورے سال میں کم از کم 30 دن بھوکا رہے تو ایسا آدمی پھر پورا سال تندرست رہے گا۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ چند مسلمان امریکہ گئے، وہاں رمضان کے مہینے میں وہ روزہ رکھتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو، سارا دن کھاتے پیتے نہیں ہو؟ مسلمان نے جواب دیا کہ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، یہ ہماری شریعت ہے۔ تو جب انہوں نے اس پر تحقیق کی تو اس نتیجے پر پہنچے کہ جو انسان سال بھر میں 30 دن بھوکا پیاسا رہے گا تو وہ پورا سال صحت مند رہے گا، لا علاج بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے معدے کو قوی اور طاقتور کر دیں گے۔ اور جو آدمی پورا سال کھاتا پیتا رہتا ہے تو اس کا معدہ چلتے چلتے آخر کمزور ہو جاتا ہے، تو معدے کو بھی کوئی نہ کوئی ریسٹ اور آرام ملنا چاہیے، اور وہ ریسٹ اور آرام رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ اگرچہ روزہ رکھنے میں مشقت ہے کہ کھانا پینا چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن اس مشقت پر بہت اجر و ثواب ہے۔ مختصر وقت کی مشقت پر ملنے والا جو اجر و ثواب ہے اس کے مقابلے میں یہ مشقت کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ تھوڑی دیر کی مشقت کی وجہ سے نیکی کو مت چھوڑیں، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی اور اس نیکی کا اجر و ثواب باقی رہے گا۔ اور اسی طرح تھوڑی دیر کی لذت کی خاطر گناہ مت کریں، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی لیکن اس کا جو وبال ہے اور عذاب ہے وہ انسان کے ذمے باقی رہے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں وارد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنا روزہ افطار کر لیں، یعنی روزہ افطار کرنے تک فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں روزے دار کے لیے۔ رمضان المبارک ایسا رحمت والا مہینہ ہے کہ اس میں ہر روز بہت سارے لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے، اور اس میں مانگنے والا نامراد نہیں لوٹایا جاتا، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ہر رات ایک منادی اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، ویا باغی الشر، اور اے شر کے طالب رک جا، یعنی خیر کے متلاشی اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں مشغول ہو اور اس کی نافرمانی اور گناہوں سے باز آ جا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں اہل ایمان کا عموماً رجحان اور میلان نیکیوں اور عبادات کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلم لہ رمضان سلمت لہ سنہ، کہ جس شخص کا رمضان سلامتی سے گزر گیا تو اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ رمضان کو سلامتی سے گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے جو خصوصی اعمال ہیں وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر انجام دیے جائیں، مثلا روزے رکھے جائیں، روزے کے تمام آداب کا خیال رکھا جائے، رات کو تراویح پورے ذوق شوق سے ادا کی جائے، اور اس میں قرآن کریم کا ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔
یہ تو رمضان المبارک کے خصوصی اعمال ہیں جو کہ ہر انسان جانتا بھی ہے اور کوشش بھی کرتا ہے کہ یہ اعمال ٹھیک طریقے سے انجام پا جائیں، لیکن رمضان المبارک کے سلامتی سے گزرنے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا اور تراویح پڑھ لی اور بس، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اس بات کا خصوصی اہتمام کرے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، ورنہ یہ ایک عجیب سی بات ہوگی کہ جو چیز عام حالات میں حلال تھی، مثلا کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، اپنی بیوی سے جنسی تعلقات قائم کرنا حلال تھا، لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں یہ حلال چیزیں تو چھوڑ دیں اور جو چیزیں شروع سے ہی حرام تھیں وہ نہ چھوڑیں۔ مثلا جھوٹ بولنا عام حالات میں حرام تھا، رمضان میں وہ نہ چھوڑا۔ کسی پر بہتان لگانا عام حالات میں بھی حرام تھا، لیکن رمضان میں اس کو نہ چھوڑا۔ بد نظری عام حالات میں حرام تھی، لیکن رمضان میں اس کو نہ چھوڑا۔ گانا سننا حرام تھا، لیکن رمضان میں اس کو نہ چھوڑا۔ رشوت لینا عام حالات میں بھی حرام تھا، لیکن رمضان میں اس کو نہ چھوڑا۔ اب روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سحری بھی کھا رہے ہیں، افطار بھی کھا رہے ہیں، لیکن حرام لقمے سے روزے رکھے جا رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، اللہ تعالیٰ ایسے روزے دار کی مغفرت کر دیں گے؟ کیونکہ روزے کا جو اصل مقصد تھا لعلکم تتقون، یعنی تقوی کا حصول، وہ تقوی تو حاصل نہ ہوا، پھر اس کے روزے رکھنے کا کیا فائدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا لیکن گناہ کے کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ روزے کی حالت میں جو حرام کام ہیں، جو عام حالات میں بھی حرام تھے، ان سے بچیں تاکہ روزے کا مقصد حاصل ہو۔ کوشش کریں کہ روزہ حلال مال سے سحر و افطار کریں، کیونکہ حلال مال میں برکت ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، کوفہ کے اندر کچھ مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ مستجاب الدعا کہتے ہیں کہ جس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، دعا قبول کرتے ہیں۔ تو وہاں پر جو بھی ظالم حکمران بنتا تو وہ اس کے خلاف بد دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا تھا۔ جب حجاج بن یوسف حکمران بنا تو اس نے ان لوگوں کی دعوت کی حرام مال سے، انہوں نے وہ کھا لی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے کہا کہ اب میں ان کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حرام مال کی نحوست کی وجہ سے ان کے مستجاب الدعوات ہونے کو ختم کر دیا، وہ مستجاب الدعا نہ رہے۔ بہرحال رمضان المبارک کی عظمتوں اور برکتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حرمت کا پورا لحاظ رکھا جائے، کیونکہ رمضان اللہ تعالیٰ کا شاہی مہمان ہے جو ہمارے پاس بوجھ بن کر نہیں بلکہ رحمت بن کر آیا ہے، اس لیے اس کے منافی کوئی کام نہ کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو رمضان کے دن میں کھاتے دیکھا تو اسے مارا کہ تو نے اس کی حرمت کو باقی نہیں رکھا۔ کہتے ہیں کہ پھر اسی ہفتہ میں اس یہودی کا انتقال ہو گیا تو اس شہر کے کسی عالم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ تعجب سے پوچھا، میاں تم یہاں کیسے؟ اس نے کہا، جب میری موت کا وقت آیا تو حرمت رمضان کی وجہ سے مجھے کلمہ پڑھا کر مشرف باسلام کر دیا گیا، یعنی مجھے مسلمان کر دیا گیا، اور الحمدللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائیں، اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طفیل جنت الفردوس نصیب عطا فرمائیں، آمین۔